بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت رازق ذات ہے اور ایسا رازق ہے، اللہ رب العزت ایسا رازق ہے کہ کائنات کے تمام مخلوقات کو اللہ رب العزت رزق دے رہا ہے، چاہے وہ مخلوق سمندروں میں ہے، چاہے وہ جنگلات میں ہے، چاہے وہ ہواؤں میں اڑ رہے، چاہے وہ زمین کے اوپر پاؤں سے چل رہے، تمام کے تمام مخلوقات کو اللہ رب العزت رزق دے رہے۔ زمین کے اوپر 2 پاؤں سے چلنے والوں کو بھی اللہ رزق دے رہے، 4 پاؤں سے چلنے والوں کو بھی اللہ رزق دے رہے، ہوا میں اڑنے والے پرندے کو بھی اللہ رزق دے رہے، اور اسی طرح زمین کے اندر، ساتوں زمینوں کے نیچے رہنے والے مخلوق کو بھی اللہ رب العزت رزق دے رہے۔ اور جنگلات میں ایسے اللہ کے مخلوق ہے جو روزانہ تازہ خون پیتے، اللہ رب العزت ان کو وہ تازہ خون پلا رہا ہے۔ اسی طرح سمندروں میں ایسے اللہ کے مخلوقات موجود ہے جو ٹنوں کے حساب سے روزانہ کھاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی کھلا رہا ہے۔ ایسے اللہ کی ذات رازق ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ رب العزت سے درخواست کی، اللہ میں آپ کے تمام مخلوقات کو کھلانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے درخواست قبول کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کیونکہ بادشاہ تھے، کیونکہ اس کا بادشاہت پوری دنیا کے اوپر تھی، جن اور انس تمام مخلوقات کے اوپر ان کی بادشاہت تھی۔ جنات کو حکم دیا، انہوں نے تیاری شروع کی اور کئی سالوں تک یہ تیاری جاری رہی، کئی سالوں تک یہ تیاری ہوتی رہی، اور کئی سالوں کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی، اللہ تیاری مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، سلیمان کون سے مخلوق کو پہلے کھلانا چاہتے ہو؟ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کون سے مخلوق کو پہلے کھلاؤ؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، سمندر کے قریب ہو اس لیے سمندری مخلوق کو پہلے کھلاؤ۔ سمندری مخلوق میں سے ایک مچھلی تیرتی ہوئی آئی، جن کی منہ کھلی تھی، اور جنات نے اس کے منہ میں وہ دیگیں ڈالنا شروع کر دی، اور وہ دیگیں ڈالتے رہے یہاں تک کہ وہ تمام دیگیں ختم ہو گئی۔ مچھلی سے پوچھا گیا، مچھلی آپ نے تو بڑی زیادتی کر دی، آپ نے تو تمام مخلوقات کی دیگوں کو کھا لیا اور ہڑپ کر دیا۔ مچھلی نے جواب دیا کہ اللہ ایسا رازق ہے جو مجھے روزانہ اس سے 3 گنا بڑا نوالا دیتا تھا، آج مجھے اس سے 3 گنا کم نوالا مل گیا۔ تو اللہ ایسا رازق ہے جو ٹنوں کے حساب سے وہاں مچھلیوں کو کھلاتا ہے، ایسا اللہ رازق ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے دیے ہوئے رزق پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو چیز ملے اس میں بغیر قیل و قال، بغیر کوئی بات کرنے کے وہ ہم کھائیں، چاہے وہ ہمیں کوئی بھی چیز ملے، کوئی سڑی سبزی ملے، کوئی دال چاول ملے، ہم اس کو کھائیں اور بغیر کسی بات کہے، بغیر کسی ناشکری کرنے کے ہم اس کو کھا لیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ کا بڑا شکر ہے کہ آپ نے مجھ ناچیز، مجھ گناہگار بندے کو آپ نے رزق تقسیم کرتے وقت مجھے یاد کیا، میں اس پہ آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ہر وقت اپنے اس رازق ذات کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔